أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ، اور غمگین نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ یسارعون فی الکفر، جو دوڑتے ہیں کفر میں، انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، کہ نہ ہو ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ جنہوں نے کفر کو خریدا ایمان کے بدلے، لن یضروا اللہ شیئا، ہرگز وہ اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، کہ بے شک ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، بے شک ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، لیزدادوا اثما، تاکہ وہ آگے بڑھیں، اضافہ ہو جائے ان کے گناہوں میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے ذلتناک عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176، 77 اور 78 ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے غزوہ احد میں زخم خوردہ ہونے کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک فرمایا اور حاضر ہو گئے۔ میں حضور ہم حاضر ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ باقاعدہ کفار کا پیچھا کیا اور وہ بھاگ گئے۔ ان کی تعریف تھی، لیکن ساتھ ساتھ رسول اللہ مبارک کو ایک قلق تھا، دکھ تھا ان منافقین کا جو مدینہ منورہ سے رسول اللہ مبارک کے ساتھ نکلے تھے اور راستے سے واپس ہو گئے تھے۔ عبداللہ ابن ابی کی سرکردگی میں تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا دکھ تھا کہ ان کو ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غمگین نہ کریں ان لوگوں کا کفر میں جانا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے چلے گئے۔ یہ انہوں نے کوئی اپنی ذات کے لیے خیر نہیں بلکہ اپنے آپ کو تباہی میں ڈالا ہے۔ اور لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کو نہیں، یعنی اللہ کے دین کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو ینصرکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ لن یضر اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا، یعنی اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو کوئی نقصان نہیں۔ یہ انہوں نے اپنا نقصان کیا اور اپنی آخرت کو تباہ کیا، اور پروردگار عالم نے ایسے کیوں فرمایا؟ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الاخرہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہاں دنیا کی زندگی تو کیا ہے، گزر ہی جائے گی، 100 سال بھی ہوگی تو کیا ہوگی، گزر ہی جائے گی، اور وہ جو گزرے ہی نہ، جو کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہ ہو، تو رب العالمین چاہتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، اور آخرت میں ان کے لیے کیا ہو؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا عذاب ہو۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، وہ جنہوں نے کفر کو خریدا ایمان کے ساتھ، منافقین نے ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر کفر میں چلے گئے، پھر کفر اختیار کر لیا، تو لن یضروا اللہ شیئا، اس سے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے دین کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اچھا، ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ آتا ہے کہ اچھا جیسے مسلمانوں کا الحمدللہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اہل ایمان سے راضی، اور خاص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں جو آیت اتری ہے، اور کفر کے بارے میں رب العالمین کے ارشاد گرامی ہے کہ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں فرماتے، اس سے راضی نہیں ہوتے۔ تو مشرکین کہتے تھے سادہ لوہ مسلمانوں کو کہ اگر تم حق پر تھے تو تمہارے ساتھ یہ کیوں ہوا پھر؟ تو رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر یہ گمان نہ کریں، أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کہ بے شک ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے، نہیں، ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اللہ تعالیٰ مہلت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ایک ہی مرتبہ نمٹ لائے۔ ایک بچہ اللہ نہ کرے یا کوئی شاگرد جب بھٹک جاتا ہے تو پھر استاد اس کو کچھ نہیں کہتے، کہ تو چلو امتحان آئے گا پھر دیکھیں گے، نہیں پڑھنا، نہیں پڑھتے ہو نہ پڑھو، دیکھ لیں گے پھر امتحان میں، وہ پھر کچھ۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین انسان وہ ہے من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو، یہ بہترین انسان ہے، خوش نصیب انسان، اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور برا انسان کون ہے؟ من طال عمرہ وساء عملہ، عمر لمبی ہے عمل برا ہے، تو جتنے سال، جتنے مہینے، جتنے دن برائی کرتا رہے گا اتنی سزا بڑھتی جائے گی۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں انما نملی لہم لیزدادوا اثما، خوب گناہ کر لیں، جتنا گناہ کر سکتے ہیں اتنے کر لیں، پھر ایک ہی دفعہ تو مشو مغرور برحلم خدا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو مشو مغرور برحلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرتورا، اللہ تعالیٰ کے حلم، اس کی بردباری پر انسان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ او میں جو اگر پکڑ ہوتی تو میری ہو نہیں جانی چاہیے تھی ابھی تک، نہیں کرتا تو وہ کیا کرتا ہے، جو کرنا ہے کر لے، پھر ایک ہی دفعہ کیا ہے، دیر گیرد سخت گیرد مرتورا، اس کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، ان بطش ربک لشدید، پکڑتا ضرور ہے پروردگار عالم، چھوڑتا نہیں ہے۔ تو فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے ذلتناک، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ایسی ذلت کہ وہ ذلت
10 آدمیوں، 100 آدمیوں، 1000 نہیں، اولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سب کے سامنے رب العالمین، جہاں ماں باپ بھی ہوں گے، اولاد بھی ہوگی، بہن بھائی بھی ہوں گے، دوست اور احباب بھی ہوں گے، اور تمام ان سب کے سامنے رب العالمین انسان کو ذلیل فرمائیں گے. فرمایا میں ان کو ذلتناک سزا دوں گا. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث. آگے مزید تفصیل ہے انشاءاللہ زندگی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.